ماں باپ کے تین ایسے بھیانک عمل نہ صرف ان کی اولاد کو موت کے منہ تک لے جاتے ہیں بلکہ پوری زندگی کے لیے غربت کے دلدل میں دھکیل دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک عورت نے پوچھا، کیا میرے کچھ اعمال ایسے ہو سکتے ہیں جو میری اولاد کی بربادی کا سبب بنے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں، تین ایسے عمل ہیں جو اولاد کو تباہ کر دیتے ہیں اور ان کے گھروں سے کبھی غربت نہیں جاتی۔ وہ تین عمل کون سے ہیں جو ماں باپ کریں تو اولاد کا نصیب، عزت اور رزق سب چھن جاتا ہے؟ آئیے یہ سب باتیں جانتے ہیں ویڈیو کو آخر تک دیکھ کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کچھ ماں باپ جانے انجانے میں ایسے اعمال کر بیٹھتے ہیں جو ان کی اولاد کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں۔ نہ صرف ہدایت چھن جاتی ہے بلکہ رزق کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ ایسی اولاد ساری زندگی غربت، ذلت اور محرومی میں تڑپتی رہتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ماں باپ کے تین اعمال ایسے ہیں جو اولاد کو موت کے منہ تک لے جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے قدموں تلے جنت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ تین چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے۔ نمبر 1، ماں باپ کے چہرے کو۔ نمبر 2، قرآن مجید کو۔ نمبر 3، سمندر کو۔ مسلم شریف کی حدیث میں یہ بات روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ماں باپ کو اس دنیا میں زندہ پاتا اور اگر میں عشاء کے فرض پڑھ رہا ہوتا اور میرے ماں باپ میں سے کوئی مجھے آواز دیتا تو میں نماز چھوڑ کر انہیں لبیک کہتا۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرے میں موجود تھے کہ ایک بوڑھی عورت آئی اور عرض کرنے لگی کہ اے امیر المؤمنین، میری دو ہی اولادیں ہیں، ایک بیٹا اور دوسری بیٹی۔ وہ دونوں ہی نافرمان ہیں اور وہ دونوں اکثر بیمار رہتے ہیں۔ میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں اور میرے بیٹے کو رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ میں ایسا کون سا عمل کروں جس سے ان کی زندگی میں برکت آئے، وہ عمل انہیں نفع دے اور وہ میری نافرمانی بھی نہ کریں، اس سے صحت یاب بھی ہو جائیں؟ میں ایسا کون سا کام کروں کیونکہ وہ دونوں نافرمان ہیں، میرا کہا نہیں مانتے، میرا بیٹا شراب اور دیگر گناہ بھی کرتا ہے، وہ دونوں دین اسلام سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اے امیر المؤمنین، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے وہ دونوں راہ راست پر آ جائیں، دونوں کے رشتے بھی ہو جائیں، وہ فرما بردار بن جائیں اور دونوں صحت مند بھی ہو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے فرمایا کہ ماں باپ کے تین ایسے گناہ جن کی سزا اولاد کو بھی ملتی ہے، وہ تین عمل ایسے ہیں جن سے اولاد کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر ماں باپ یہ عمل کرتے ہیں تو ان کے عملوں کی وجہ سے اولاد بھی اس جرم میں شریک کر دی جاتی ہے۔ اس خاتون نے پوچھا، وہ تین عمل کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تین عمل یہ ہیں۔ نمبر 1، جس گھر میں والدین قرآن مجید کو سمجھنے کے باوجود اس کی تلاوت نہ کریں تو ایسے والدین تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوتے ہیں، لیکن اس کی سزا ان کی اولاد کو بھی ملتی ہے۔ ایسے والدین کی اولاد نافرمان، بے حیا ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے گھروں میں دیکھیں کہ قرآن مجید جو کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جو کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا منبع ہے، لیکن افسوس کہ ہم صرف رمضان میں قرآن مجید کو پڑھتے ہیں یا پھر جب کوئی فوتگی ہو جائے۔ قرآن مجید ہمارے گھروں میں موجود ہوتا ہے اور اس پر دھول جم جاتی ہے، مگر ہم اسے کھول کر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ انہیں چاہیے کہ اس مقدس کتاب کی تلاوت کریں تاکہ ہمارے گھروں میں اللہ تعالی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ جو ماں باپ قرآن مجید کو سمجھنے کے باوجود نہیں پڑھتے، ان کی اولادیں بے حیا اور تنگ دست ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2، امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس گھر میں ماں باپ روزانہ لڑتے ہیں
اور ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں۔ جہاں گالیاں دی جائیں وہاں شیطان ہی ڈیرے ڈال دیتے ہیں، فرشتے نہیں، اور شیطان کو ہر وقت بھڑکاتے رہتے ہیں، اور شیطان ان کو ہر وقت بھڑکاتے رہتے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ جس گھر میں ہر وقت شیطان کا بسیرا ہو، فرشتے وہاں نہیں آئیں گے، تو ایسا گھر تو جہنم ہی ہوگا، کیونکہ فرشتے تو یہودیوں اور مشرکوں کے گھروں میں نہیں آتے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ ایک دوسرے کو گالیاں دینا اسلام میں حرام ہے۔ والدین کو دیکھ کر اولاد جوان ہوتی ہے، جیسا طرز عمل والدین کا ہوگا اولاد بھی ویسے ہی ہوگی۔ جن بچوں نے ساری عمر اپنے والدین کو لڑائی جھگڑا کرتے گالیاں دیتے دیکھا، تو ایسی اولاد سے والدین کیسی توقع رکھ سکتے ہیں کہ ان کی اولاد فرما بردار ہوگی؟ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام میں بات چیت کے جو طریقے بتائے گئے ہیں ان پر عمل کریں تاکہ ان کی اولادوں کو تربیت درست طریقے سے ہو۔ اس طرح آپ کی اولادیں نافرمان اور بے حیا نہیں ہوں گی۔ اپنے گھروں میں نیکی کی باتیں پھیلائیں، اپنی اولاد کو نیکی کا درس دیں۔ اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعات بتایا کریں، ان کے طرز زندگی کے متعلق بتایا کریں تاکہ ہماری بیٹیاں باحیا اور پردہ دار ہوں۔ نمبر 3، شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان کی اولادوں پر بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ حدیث صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پردہ عورت پر واجب ہے، جبکہ بے پردہ عورت پر جہنم واجب ہے۔ جس گھر میں بے حیائی اور بے پردگی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں، اور شیطان ایسے گھروں کو اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں۔ جہاں بے پردگی عام ہو اس گھر کی اولادیں بے حیا، نافرمان اور غلط کاموں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ پریشانیاں اور مصیبتیں ایسی اولاد کا مقدر بن جاتی ہیں۔ یہ ان کے والدین کی بے پردگی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس گھر میں بے حیائی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی برکت اور رحمت نہیں ہوتی۔ ایسے ماں باپ کی اولادیں فتنوں اور بلاؤں سے محفوظ نہیں رہ سکیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو کہ ان فتنوں کو روکتے ہیں وہ تو اس گھر سے چلے جاتے ہیں۔ ایسی اولاد ماں باپ کے نافرمانی کرتی ہے اور ہمیشہ پریشانی میں مبتلا رہتی ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ پردے کا خاص خیال رکھیں تاکہ ان کی اولاد بھی ان کی پیروی کریں۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ آپ کے ارد گرد جو ماں باپ پردے کا خیال نہیں رکھتے تو ان کی باتیں زبان زد عام ہوتی ہیں۔ اکثر عورتیں یہ کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کہ پردہ دل کا ہونا چاہیے، تو ایسی عورتوں کو اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرنا چاہیے کہ کیا ان کا دل حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل سے زیادہ پاک ہے؟ اگر ان کے لیے پردے کا حکم تھا تو آج کی خواتین اپنے آپ کو کس جگہ پر دیکھتی ہیں؟ ناظرین، اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعات بتائیں اور انہیں بتائیں کہ ان کی رول ماڈل کون ہونی چاہیے۔ آپ کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ شادی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر لے کر جا رہے تھے۔ پھر راستے میں ایک نابینا صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ، یہ صحابی تو نابینا ہے، آپ نے کیوں چہرہ ڈھانپ لیا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ بابا جان، مجھے غیر محرم سے پردے کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ ان افراد سے جن کو نظر آتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔